نومبر 1989 کا آخری ہفتہ چل رہا تھا۔ نوکری چھوڑی ہوئی بھی 2 مہینے ہو چکے تھے۔ ایک ہمارے جاننے والوں کے پاس پارٹ ٹائم ایک جاب کرنے لگا، جہاں سے وہ مجھے گزارے کے لیے ہر ہفتے کچھ نہ کچھ میرے ہاتھ میں رقم رکھ دیتے تھے۔ میں ان کا احسان زندگی بھر نہیں بھول سکتا کہ انہوں نے میرے اس مشکل کے دنوں میں مدد کی۔ بہرحال میں کچھ مایوس ہو چکا تھا۔ ہر کوئی مجھے ایک نیا مشورہ دے رہا تھا۔ والد صاحب مجھ سے الگ ناراض تھے کہ نوکری چھوڑ کر ویزے کے چکر میں 2 مہینے ضائع کر چکا تھا، جبکہ انہیں تمام کہانی سنا بھی دی، لیکن انہیں سمجھ نہیں آئی۔ خیر میں دوسری دن ہی صرف اپنے بیگم کو اور امی کو بتا کر اسلام آباد روانہ ہو گیا تاکہ وہاں سے وزارت صحت سے میرے باہر جانے کا اجازت نامہ لے لوں۔ شناختی کارڈ، پاسپورٹ اور تمام ضروری دستاویزات، اسکول کالج، سب اصل سرٹیفکیٹ اور ڈگری لے اسلام آباد پہنچ گیا۔ دسمبر 1989 کا مہینہ شروع ہو چکا تھا۔ وہاں اپنے ایک رشتہ دار کے یہاں پہنچا، انہیں اپنی تمام کہانی شروع سے سنائی اور وہ مجھے ان کے دوست کے پاس لے گئی۔ ان کو پھر نئی سرے سے ساری کہانی سنا دی۔ انہوں نے کہا کہ میں کوشش کر کے دیکھتا ہوں۔ دوسرے دن ان صاحب سے بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ بہت مشکل ہے، اس کے لیے تو سب سے نرسنگ کا سرٹیفکیٹ بنوانا پڑے گا، پھر اسے پاکستان میڈیکل کونسل آف نرسنگ سے رجسٹر کروا کر باقاعدہ تصدیق کرانا ہوگا، اور پھر اس تمام پروسیس کے بعد آپ باہر جانے کے لیے وزارت صحت کو اجازت نامہ کے لیے درخواست دینے ہوگی۔ اب ان کی مرضی ہے کہ اجازت دے یا نہ دے۔ اس تمام کارروائی کے لیے ایک صاحب نے کہا کہ وہ یہ سارے کام کروا دیں گے، لیکن اس پر 45,000 روپے تک کا خرچہ آئے گا۔ میں تو سر پکڑ کر بیٹھ گیا۔ ہر دفعہ کوئی نئی مشکل کھڑی ہو جاتی ہے۔ پھر میں نے ایک کوشش اور ایک اور دوست جو میرے ساتھ پہلے 1978 سے 1983 تک سعودی عرب میں ایک کنسٹرکشن کمپنی میں ساتھ کام کر چکے تھے، ان کے پاس پہنچا۔ وہ مجھے کسی حکومت وقت کے ایک سیاسی کارکن کے پاس لے گئی۔ مجھے فوراً ساتھ لے کر راولپنڈی کے پروٹیکٹر آف امیگریشن کے آفس لے گئی اور وہاں وہ مجھے سیدھا ایک ڈائریکٹر کے پاس لے گئی۔ انہوں نے کہا کہ فارم وغیرہ بھر دو اور کلکے پر جمع کرا دو۔ فارم پہلے ہی اسے میرے پاس پہلے کا بھرا ہوا رکھا تھا۔ اس فارم پر انہوں نے دستخط کی اور میں نے کاؤنٹر پر جمع کرا دیا، اور جو میرے ساتھ آئی تھی وہ واپس چلے گئی۔ خیر مجھے انتظار کرنے کو کہا گیا۔ کچھ ہی دیر میں ایک صاحب نے مجھے کاؤنٹر سے ہی پاسپورٹ بغیر پروٹیکٹر سٹیمپ کے واپس کر دیا۔ میری وجہ پوچھی تو انہوں نے کاغذات مکمل نہ ہونے کا بہانہ کیا۔ 2-3 دفعہ اسی طرح سفارش سے کام کرانے کی کوشش کی لیکن ناکام رہا۔ اب تو میں ہمت ہار چکا تھا۔ اسی طرح مجھے وہاں پر تقریباً 20 دن گزر چکے تھے۔ سخت سردیوں کے دن تھے۔ میں نے اپنا ارادہ باہر جانے کا ترک کیا اور راولپنڈی میں اپنے پرانے کنسٹرکشن کمپنی کے ہیڈ آفس پہنچ گیا اور وہاں اپنے تمام پرانے دوستوں سے ملاقات کی۔ ایک میرے پرانے باس جناب خواجہ خالد محمود صاحب کے پاس کافی دیر تک بیٹھا اور اپنے سارے دکھ درد ان سے کہہ ڈالے اور کہا کہ مجھے اب دوبارہ یہیں پر آپ نوکری دلوا دے، کیونکہ میں واپس خالی ہاتھ اسی طرح نہیں جا سکتا، کیونکہ والد صاحب بہت غصہ ہوں گے۔ میں تو ان سے پوچھے بغیر یہاں آیا تھا۔ خواجہ خالد محمود صاحب نے مجھے کافی حوصلہ دلایا اور کہا کہ ایک کوشش اور کر کے دیکھتے ہیں۔ ایک میرے ڈاکٹر دوست ایک ہسپتال میں کام کرتے ہیں، گھبراؤ نہیں، اگر کہیں کچھ نہ ہو سکا تو اسی کمپنی میں تمہارے لیے ضرور کوشش کریں گے، اور انشاءاللہ تعالیٰ میری دعا یہی ہے کہ تم خالی ہاتھ واپس نہیں جاؤ گے۔ وہ پھر مجھے اپنے ساتھ اپنے گھر لے گئی اور وہاں ان کے ساتھ دوپہر کا کھانا کھایا اور بعد میں نے ان سے اجازت لی۔ انہوں نے مجھے تاکید کی کہ شام کو یہی میرے گھر پر آ جانا تو ہم دونوں مل کر ساتھ اسپتال ایک دوست کے پاس چلیں گے اور تمہارے نرسنگ کے سرٹیفکیٹ کے بارے میں معلومات کریں گے۔ اس کے وزارت ہیلتھ میں بھی کافی تعلقات ہیں۔ مجھے ایک اور امید کی کرن نظر آئی اور کچھ دل میں اس کی سکون سا محسوس ہوا۔ اسی دوران میں وہاں سے وقت گزارنے کے لیے ایک دوست کے پاس چلا گیا اور شام ہوتے ہی وعدے کے مطابق خالد محمود صاحب کے گھر پہنچا تو دیکھا کہ ان کے گھر پر تالا لگا ہوا تھا۔ میں نے وہاں کھڑی ہوئی چند لوگوں سے پوچھا کہ خواجہ خالد محمود صاحب کا پتہ ہے، کہاں چلے گئے؟ ان میں سے ایک نے جواب دیا کہ ان کا کچھ دیر پہلے ہی ہارٹ اٹیک کا سبب انتقال ہو چکا ہے۔ ان کے میت اس وقت ان کے والد صاحب کے گھر پر ہے جو کوہ نور ملز میں کام کرتے ہیں، اور وہی ان کے بنگلے سے ہی رات کو عشاء کے بعد ان کے تدفین نزدیکی قبرستان میں ہوگی۔ یہ سنتے ہی میرے پیروں کے تلے سے زمین نکل گئی اور مجھے چکر سے آنے لگا اور میں وہی زمین پر بیٹھ گیا اور میری آنکھوں سے آنسو جاری تھی۔ اپنی زندگی میں ایسی ٹریجڈی میں نے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ کچھ وقت پہلے ہی میری ان کے ساتھ دوپہر کا کھانا کھایا تھا۔ وہ میرے سابقہ ملازمت کے دوران میرے بہت ہی مہربان انچارج رہے تھے۔ جب میں اسی شہر راولپنڈی میں ہی اس کمپنی میں 1983 سے 1985 تک ان کا بہت ہی اچھا ساتھ رہا تھا
اور وہ ہمیشہ سب کے ساتھ بغیر کسی عذر کے خدمت کرتے رہے، اور آج شاید میرے ان سے آخر ملاقات ہو رہی تھی، اس لیے میں ان سے کسی کام کے سلسلے میں مدد کے لیے آیا تھا، لیکن وہ میری مدد کیے بغیر ہی چلے گئی، مگر ان کی دعا آج تک مجھے یاد ہے کہ انشاءاللہ تعالی میری دعا یہی ہے کہ تم خالی ہاتھ واپس نہیں جاؤ گے۔ میں وہاں سے سیدھا خواجہ خالد محمود صاحب کے گھر کوہ نور ملز کے رہائشی بنگلوز میں پہنچا، اور وہاں پر کافی سینکڑوں کی تعداد میں لوگ ان کا آخری دیدار کرنے آئے تھے۔ ان میں سے کافی میرے بھی جاننے والے تھے، اور سب کے آنکھوں میں آنسو تھے، اور کچھ تو داڑھی مار کر رو رہے تھے۔ ان کے بھائی سے میری اچانک ملاقات ہوئی۔ ان سے میری ملاقات ان کے مرحوم بھائی کے گھر پر ہی دوپہر میں کھانے پر ملاقات ہوئی تھی، جہاں وہ بھی اس وقت موجود تھے۔ وہ مجھ سے لپٹ گئے اور روتے ہوئے کہہ رہے تھے کہ آج آپ کے ساتھ وہ دوپہر میں کھانے پر بالکل صحیح سلامت تھے، اور اس وقت دیکھو ان کی میت رکھی ہوئی ہے۔ ان کے والد صاحب بھی بہت رو رہے تھے۔ مجھے وہ اپنے ساتھ اندر لے گئے اور آخری دیدار کرایا۔ مجھے یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ ان کا انتقال ہو گیا ہے۔ ان کا چہرہ بالکل حشاش بشاش لگ رہا تھا، لگتا تھا کہ وہ ابھی اٹھیں گے اور کہیں گے چلو سعید بھائی، اور میرے ساتھ میرے کام کے لیے چل دیں گے۔ ان کے اس حادثہ کے بعد تو میں نے اپنا باہر جانے کا ارادہ بدل ہی لیا تھا۔ خواجہ صاحب کے تدفین کے بعد سب سے رخصت لیتا ہوا میں سیدھا اپنے دوست کے پاس آیا، اور دوسرے دن اسے اپنے پرانے کمپنی میں دوستوں سے ملنے کے لیے گیا۔ اس دن اس کمپنی میں بالکل سوگ کا عالم تھا۔ سب سے ملتے ہوئے میں اجازت لے رہا تو ایک ان کے ہی دوست جناب حاجی نسیم صاحب نے مجھ سے کہا کہ تمہارا کام اب میں کراؤں گا، اس وقت میرے ساتھ چلو۔ وہ میرے والد صاحب کے دوستوں میں سے بھی تھے، مگر میں بھی دلی سے صرف ان کا دل رکھنے کے لیے ان کے ساتھ چل دیا۔ وہ مجھے ان کے دوست کے ایک ٹریول ایجنسی پر لے گئے، اور وہاں انہوں نے کہا کہ یہ میرے بچوں سے بھی زیادہ عزیز ہے، اس کا کام ہونا چاہیے۔ ساری کہانی پھر سے میں نے سنائی۔ انہوں نے کہا کہ کوئی مسئلہ ہی نہیں حاجی صاحب، کل اس کا کام ہو جائے گا، آپ کوئی فکر ہی نہ کرے۔ میں نے انہیں سارے دستاویزات دکھائی۔ انہوں نے کہا کہ مجھے کچھ نہیں چاہیے، آپ بس مجھے پاسپورٹ دے دیں اور کل آ کر کسی بھی وقت لے جائیے۔ مجھے امید تو بالکل نہیں تھی، لیکن مجھے مرحوم خواجہ خالد محمود صاحب کی ایک دعا پھر یاد آ رہی تھی۔ انشاءاللہ تعالی میری دعا یہی ہے کہ تم خالی ہاتھ واپس نہیں جاؤ گے۔ دوسری دن میں اسی ٹریول ایجنسی پر پہنچا، اور وہاں پر انہوں نے مجھے کچھ انتظار کرنے کو کہا اور کسی کو ٹیلی فون کیا۔ پھر کچھ ہی دیر میں ایک صاحب داخل ہوئی، اور انہوں نے ان صاحب کو میرا پاسپورٹ دیا۔ انہوں نے پاسپورٹ کو چیک کیا اور مجھے تما دیا کہ جاؤ بیٹا، خوش رہو، تمہارا کام ہو گیا۔ بس مجھے صرف 219 روپے انہیں دینے پڑے۔ مجھے تو یہ حیرت انگیز ہی دکھائی دے رہا تھا، اور مجھے یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ میرا کام ہو گیا ہے، اور وہ بھی صرف 219 روپے میں۔ اور میں 31 دسمبر 1989 کو کراچی ایئرپورٹ سے جدہ کے لیے ایک سعودیہ کی پرواز سے روانہ ہو گیا۔ پرواز کے دوران میرے کانوں میں مرحوم خواجہ خالد محمود صاحب کی یہ دعا گونجتی رہی تھی، انشاءاللہ تعالی میری دعا یہی ہے کہ تم خالی ہاتھ واپس نہیں جاؤ گے۔ لیکن افسوس اور دکھ کی بات یہ تھی کہ میرے والد جو مجھے بہت چاہتے تھے، میری جدائی ان سے برداشت نہ ہو سکی، اور انہوں نے میرے پردیس جانے کو بہت ہی زیادہ اپنے دل و دماغ پر سوار کر لیا، اور میری جدہ پہنچنے کے 12 دن بعد ہی اپنے خالق حقیقی سے جا ملی۔ اللہ تعالیٰ انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، آمین۔ اس سے بڑھ کر میرے لیے بہت ہی تکلیف دہ بات یہ تھی کہ میں واپس پاکستان جا نہیں سکتا تھا، کیونکہ میرا پاسپورٹ میری آمد کے رجسٹریشن کے لیے وہاں کے جوازات کے آفس میں اقامہ اور ملازمت کی اجازت نامہ کے لیے جمع ہو چکا تھا۔ میں اس سارحہ کو کبھی بھی بھول نہیں سکتا ہوں۔